بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ پاک ذلت دے دے پھر ساری دنیا مل کر بھی اس سے عزت نہیں دے سکتی، لیکن جس سے اللہ پاک عزت عطا کر دے اس کے بعد ساری دنیا مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، اس سے بدنام نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو کر لے پھر وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس سے عزت ہی عزت ملے گی، اس کی عزت و وقار میں بے انتہا اضافہ ہوگا، اللہ پاک اس سے شاندار کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، آج کا وظیفہ جو بندہ بھی کرے گا پھر اللہ پاک اس سے اتنی عزت عطا کرے گا کہ دنیا اس سے ملنا اپنا شرف سمجھے گی، ساری دنیا جھک کر آپ کو سلام کرے گی، ہر جگہ شہر ہو یا گلی، چمن چمن گلی گلی آپ ہی کے چرچے ہوں گے۔ جو لوگ پہلے آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اب وہ آپ سے بات کرنے کے لیے ترسیں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج کا وظیفہ میں جس طرح آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے، پھر دیکھنا ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ دنیا میں ہر جگہ لوگ اپنی پلکیں بچھائیں گے، آپ کا کہنا مانیں گے۔ میرے پیارے دوستو، جب اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنے بندے کی عزت دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے صرف اسماء الحسنی یعنی اللہ پاک کے مبارک نام، صرف 3 نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ آپ یہ آج کے 3 نام پڑھتے ہوئے جہاں بھی داخل ہو جائیں گے وہاں بیٹھے سب لوگ آپ کی عزت کی خاطر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، جو بندہ جو شخص اللہ پاک کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب آپ اللہ پاک کو کسی محفل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو فرشتوں کی محفل یعنی اس سے بہتر، یعنی انسانوں کی محفل سے بہتر فرشتوں کی محفل میں آپ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ آپ نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے اللہ پاک کے ان ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا رحیم، یا حیو، یا قیوم۔ یا رحیم کا مطلب ہے اے بے حد و حساب رحم کرنے والے، یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم کا مطلب ہے اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ میرے پیارے دوستو، آپ نے نماز فجر کے بعد اللہ پاک کے ان تینوں ناموں کو 111 مرتبہ ملا کر پڑھنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، 2 دن تو آپ لوگوں نے 111 مرتبہ اللہ پاک کے ان ناموں کو پڑھنا ہے، لیکن تیسرے دن آپ لوگوں نے یا ذوالجلال والاکرام کا اضافہ کر دینا ہے، یعنی تیسرے دن آپ لوگوں نے یہ 4 نام ملا کر 111 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں نے ایک مرتبہ یہ وظیفہ 3 دن مکمل کر لینا ہے، پھر آپ جہاں بھی جاؤ گے آپ کو عزت ہی عزت ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ اللہ پاک کے ان تینوں ناموں کو پڑھتے ہوئے جہاں بھی داخل ہوں گے وہاں پر موجود سب لوگوں کے دلوں پر آپ کا رعب طاری ہو جائے گا۔ دعا: اے ہمارے رب، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے اور ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پیارے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے
جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص فضل فرماتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی تنہا مت چھوڑنا، ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اے میرے اللہ، مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں۔ اے اللہ، اے عرش معلا کے مالک، اے حکمت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے، اے ساری کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے اور آج کے اس روشن دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ ہمیں وسیع رزق عطا فرما اور زندگی کے تمام امتحانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن، سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ بیماری، ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، آج کی اس دعا کو ہر آمین کہنے والے کے حق میں قبول فرما۔ آمین۔ اے میرے اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے اسے دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لے، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا لے۔ آمین۔